अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और मेरी शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं नया नावल। इस नावल का नाम है लाश शरीक और इसके राइटर है मोहम्मद फ़याज़ माही साहब। इन्होंने इस नावल के बारे में जो लिखा है, मैं आपको उसका पेश लफ्ज़ थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। मौजूदा कहानी पर कोई भी बात करने से बेहतर है कि मैं आपको यही कहूँ कि इसको पढ़ें। अगर तो ये आपको सास बहू की लड़ाई झगड़े पर मबनी रिवायती कहानी लगे तो मत पढ़िएगा। अगर कोई नंद भावज की साजिशों पर मबनी तहरीर हो तो छोड़ दे, इसको ना पढ़ें। अगर आपको लगे कि किसी बेहुदा ड्रामा या फिल्म की नकल है तो भी ना पढ़ें। लेकिन अगर ये आपको अपने हिसार में लेकर ये डिमांड करे कि मैं एक अछूती और लाजवाल तख्लीक हूँ, मुझे आखिरी सफ़े तक पढ़ो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगी जहाँ जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए हो, तो इसको लाजमी पढ़ें। क्योंकि इसको लिखने के दौरान मैं कई बार कल्बी वारदात से गुजरा हूँ। मुझे कई बार महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है जो मुझसे इस कहानी को लिखवा रहा है, और इस बात का वाज़ह सबूत मैं ये दे दूँ कि इसके आखिरी सफ़हात तहरीर करते वक्त मेरे कलम की रवानी बहुत तेज़ हो गई थी। अल्फाज खुद ब खुद मेरे कलम से निकलकर करतास पर बिखरने के लिए बेचैन और बेकरार हो रहे थे। मैं रो रहा था, लेकिन किरदार मेरे जज्बात से खेलने के लिए एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। ये मुझसे लकन मिट्टी खेल रहे थे। मैं एक को ढूंढ कर लाता था तो दूसरा सफ़े से गायब हो जाता था, और फिर तीसरा ऐसा कुछ बोल देता था कि मैं पहले को ढूंढने के लिए तख़य्युल के गहरे खानों में खो जाता। इनकी बातें बहुत मानी खैज मगर पुरअसर थी, मुझे रुला रही थी। ऐसा क्या है इस कहानी में, ये तो आप ही बताइएगा। तो अब आपको बताना है सुनने के बाद कमेंट्स करके कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो सबसे यूनिक, सबसे अनोखा और सबसे अलग है। तो चले शुरू करते हैं। ला शरीक पार्ट 1 बाय मोहम्मद फ़याज़ माही साहब। चांद का ज़वाल पज़ीर होना इस बात की गवाही दे रहा था कि रात ढलने में थोड़ी ही देर बाकी है, लेकिन सितारों की रोशनी इस बात की गमाज़ी थी कि वो चांद के बिछड़ जाने पर उदास भी हो रहे हैं और आने वाली सुबह को खुशामदीद कहने के लिए बेचैन भी है। क्योंकि कुदरत का जो निज़ाम तय था उसको बदलना किसी के भी बस में ना था। चांद, तारे, सूरज, हवा, फूल, ख़ज़ा, पहाड़ और हर वो सब कुछ जिस पर कादिर मुतल्लिक की हुकूमत है, उसके हुक्म की ताबे है, और ता क़यामत ये सब कुछ इसी तरह ही चलने वाला है। न रात दिन से पहले आएगी और न कभी दिन रात से पहले तुलू हो सकेगा। कायनात के हर पत्ते, हर जर्रे को इस बात का ताबे किया गया था कि वो रब्बे कायनात के इस कुन का मोहताज है जिससे कई जहां तख्लीक हो जाते हैं और तख्लीक हो चुके हैं। लेकिन इंसान की तख्लीक ने इंसान को ये बात समझने में बहुत देर कर दी है, और ताहाल कोई भी इंसान इस बात को अपनी ज़ात पर महकूम करने के लिए राज़ी नहीं है। माजी में अगर देखा जाए तो फ़िरौन, शद्दाद, शमर, नमरूद और वो सब माटी के पुतले जो खुद को खुदा मनवाने का जाम रखते थे, अपनी कम अकल रियाया पर हुक्मरानी करते रहे और उनके जाहिल होने का भरपूर फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात ने हमेशा हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा किया है, ताकि अल्लाह के अहकामात और उसके बताए हुए रास्ते को अपना अपना कर सीधी राह इख्तियार करके वहदहू ला शरीक की इबादत को अपना शुआर बनाया जाए, ताकि जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला इस तरह हो सके कि अल्लाह के वो दोस्त जो इस दुनिया पर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का निज़ाम नाफिज कर रहे हैं, वो भटके हुए इंसानों को अपनी अपनी मुकर्रर करदा जगहों पर सादगी से डेरा बनाकर वहदहू ला शरीक की इबादत की जानिब राग़िब करने के साथ साथ उसके अहकामात पर भी अमल करवाने में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं।
کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی انسان کی اتنی جرت ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ وہ اللہ کا نبی ہے جو اس کے محبوب کے بعد اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور منافق ہے۔ لیکن اپنی بات کو منوانے کے لیے آج ہی بہت سے انسان ایسے ہیں جو خود کو اس زمین کا خدا سمجھنے کے الزام میں مبتلا ہے، اور اگر نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تو اتنا ضرور کرتے ہیں کہ وہ خود کو شمر شداد اور فرعون سے کم بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن ہر فرعون موسیٰ اسد کے مصداق یہ نظام قدرت چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن ہر دور میں فرعون کا انجام اور موسیٰ کا جو بھی کردار اللہ کی پاک ذات نے متعین کیا ہے، وہ دنیا کے اس سٹیج پر اپنا اپنا کردار نبھا کر اپنی یادوں میں اس طرح چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ آنے والی نسلوں کو ان کی باتیں سنا سنا کر سبق حاصل کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں اور توبہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بیتنے والی رات نے جہاں ہر ذی روح پر نیند کا غلبہ طاری کیا تھا، وہاں اس گاؤں کے ایک بڑے سے جھونپڑے میں ایک چھوٹا سا چراغ اپنی بساط کے مطابق اندھیرے سے لڑنے کی تگدوں میں مصروف تھا۔ اس چراغ میں تیل بھی بھرا ہوا تھا، اور اس جھونپڑے میں ہلکی سی ہوا بھی اس طرح آ رہی تھی گویا وہ اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ولی محمد کے دیدار کے لیے اپنی ڈیوٹی بھی دینے آئی تھی، اور اس ولی کامل کی زیارت کو بھی حاضر ہوئی تھی، جو ایک کھجور کی چٹائی پر اللہ کے حضور اس طرح سجدہ ریز تھے کہ ان کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور آواز کی لرزش اس بات کی گواہ تھی کہ اب اللہ اور اس کے دوست کے درمیان سے ہر پردہ ہٹ چکا ہے، اور بندہ اپنی بات اپنے مالک سے منوانے کی کوشش میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اے رب دو جہاں، تو دلوں کی راز بہتر جانتا ہے اور شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ میں تیرا ایک حقیر پر تقصیر بندہ تجھ سے کچھ کہنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں۔ ہوا کی گھگی بن گئی تھی، وہ بندے کا اپنے مالک سے انمول رشتہ محسوس کر کے اپنے وجود کو کم تر سمجھنے لگی تھی، اور رات کا آخری پہر اس بات کا گواہ تھا کہ ولی محمد خون جما دینے والی سردی میں بھی ہر قسم کے موسموں کی شدت سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے دربار میں موجود ہے۔ اور ہوا کو اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اپنے جانے کی سرسراہٹ بھی پیدا کرتی، اور وہاں پر موجود ہر قسم کی مخلوق بھی خاموش ہو کر رب کائنات کی وحدانیت کے گن اس طرح گا رہی تھی کہ ان کی آواز ولی محمد کی آواز سے اونچی نہ تھی۔ جھونپڑے میں جلنے والا چراغ بھی ماتم کنا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے جو اپنی صحت اور تندرستی سے بے نیاز ہو کر وہ باتیں کر رہا تھا جن کا آج کے دور میں اور پھر اس گاؤں میں ہو جانا ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ اس نگری کے ہر باسی کو معلوم تھا کہ سلطان پور پر جس جابر شخص کا قبضہ ہے وہ کسی کو بھی اپنے سامنے سر اٹھانے کی ہمت اور جرت نہیں کرنے دیتا۔ اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا تو پھر وہ بندہ یا بندی کبھی بھی گاؤں کی کسی بھی گلی میں نظر نہ آتے تھے۔ لیکن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن کر ان سب کو یقین ہو چلا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی موسیٰ اس نگری میں ضرور پیدا ہوگا جو سائی سلطان کو فرعونیت کا مقابلہ اس طرح کرے گا کہ اس لنکا کو نیست نابود بھی کر دے گا، اور اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بھی اس گاؤں کے ہر گھر میں لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے گھر میں دیر تو نہیں ہے، لیکن موسیٰ کی آمد کس انداز میں ہوگی یہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اللہ کریم اپنا رحم فرما میرے مولا، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ اس دھرتی پر ہونے والے ظلم کو انصاف میں بدل دے۔ یا رب تو بڑا بے نیاز ہے، بس اپنا کرم فرما دے، اس نگری میں ہر کسی کی بیٹیوں کو اپنی پناہ میں محفوظ فرما۔ تیرے یہ بندے میری باتوں کو تو نہیں مانتے، بس تو ہی ان کے دلوں کو بدل دے تاکہ یہ اپنی فرعونیت بھول کر تیرے احکامات کی پیروی میں اپنے سر جھکا دے۔ ولی محمد نے اپنے پاس بچھی ہوئی چارپائی پر آڑے ترچھے لیٹے ہوئے اکلوتے بیٹے درود احمد کی طرف
درود احمد کی طرف دیکھا جو دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر کمبل لپیٹے ہوئے سو رہا تھا۔ ولی محمد کی آنکھوں سے آنسو تو پہلے ہی روا تھے، لیکن کملے جھلے جوان بیٹے کو اس طرح دیکھ کر وہ تڑپ کر دوبارہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عرض کرنے لگا، میرے مولا، یہ تو للو اور بے ضرر سا انسان ہے، اس کو نہ دنیا کی خبر اور نہ ہی دین کی سوجھ بوجھ ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہ تو تجھ سے ان لوگوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، اسے تو دعا اور بد دعا کے معنی بھی نہیں معلوم ہے، یہ ان چالاک اور شاطر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس میرے مولا، تو ہی اس کا رکھوالا ہے اور تو ہی اس کی حفاظت فرما، اس کو عقل اور شعور عطا فرما میرے مولا، اس کی سوجھ بوجھ کو اپنے دین کی طرف موڑ دے، اس کو شاطر انسانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دے۔ ولی محمد کی ہچکی بن گئی، وہ بچوں کی طرح رونے لگے تھے، ان کو یہ بھی احساس نہ تھا کہ وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے، یہاں وہ اگر اس طرح دن کے اجالے میں روتے تو لوگ ان کو پاگل سمجھ کر یا تو پتھر مارنے لگتے یا پھر ان کو پکڑ کر پاگل خانہ والوں کے حوالے کر دیتے، لیکن وہ اس وقت اللہ سے محوے گفتگو تھے۔ اللہ کریم، رحم فرما، رحم فرما۔ رات نے گزرنے کی بجائے وہیں ٹھہر کر اس بندے اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی گواہ بن کر سب کچھ سنا، اور لہراتی ہوئی جھوم کر ایک آہ اس طرح بھری کہ ولی محمد کو اپنے وجود میں پہلی بار ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ ابھی ہوا جانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ایک دلدوز نسوانی چیخ نے رات کا سینہ چیرتے ہوئے نہ صرف ولی محمد کو لرزا دیا بلکہ ہوا اندھیرا اتارے اور ڈھلنے والے چندا کو بھی تڑپا دیا تھا۔ چیخ سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس بار بھی کسی درندے کی ہوس کا شکار ہونے والی ایک نوجوان لڑکی ہی ہے، جو اپنی عصمت دری پر آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ کسی ظالم کی منتقر سماجت میں خدا رسول کے واسطے بھی دے رہی ہوگی۔ ہوا پر کپ کپی سی طاری ہو گئی، اندھیرا لرز گیا، تارے منہ چھپا کر ایک دوسرے سے آنکھیں بھی چرا رہے تھے، اور چاند نے بھی تیزی سے اپنا باقی سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب راہ لی تھی، اور ولی محمد اپنے جھونپڑے میں سجدے میں گرے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے۔ اس دلدوز انسانی چیخ نے گہری نیند میں سوئے ہوئے درود احمد کو بھی ہڑبڑا کر جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ، اللہ، رحم فرما، رحم فرما اللہ۔ ولی محمد کی آنسوں میں تڑپ اور گریہ زاری نے درود احمد کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکتا تھا، لیکن شاید اللہ کے حضور اس کے ولی باپ کی دعا شرف قبولیت پا چکی تھی کہ وہ بہت کچھ سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ وہ بھی اپنے جھونپڑے کی کچی چھت کی جانب اندھیرے میں بہت سی باتیں رب تعالیٰ سے کرنے لگا تھا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیا سوجی کہ وہ ایک دم سے اپنی چارپائی سے نیچے اترا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ولی محمد کو بھی اپنی توجہ بٹتی ہوئی محسوس ہوئی، تو انہوں نے بھی ناگواری سے درود احمد کی طرف دیکھا، لیکن اس کی خراب ہوتی حالت اور چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ پریشان بھی ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ درود احمد کو کچھ سمجھاتے، آن کی آن میں ہی اس نے زوردار چیخ ماری اور بول اٹھا، باجی، باجی۔ وہ یہ پکارتا ہوا باہر کی جانب بھاگا، اور ولی محمد کو بھی اس کے پیچھے بھاگنا پڑا۔ دونوں باپ بیٹا ننگے پاؤں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ درود احمد باجی باجی پکارتا ہوا اندھیرے کے سینے کو چیر کر گاؤں میں ایک طرف اس طرح بھاگتا جا رہا تھا کہ وہ اس اندھیرے میں بھی صاف صاف دیکھ سکتا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گاؤں کے ایک کنویں پر جا کر رک گیا۔ وہ کنویں میں نیچے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا تھا، باجی، 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 کہاں ہو باجی؟ آ جاؤ، آ جاؤ، دیکھو احمد آیا ہے، تمہارا لاڈلا احمد۔ اس کی وارفتگی اور جنون و جوش دیکھ کر ہانپتے کانپتے ولی محمد بھی اس تک پہنچ گئے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں درود احمد اپنی ہی زور میں آگے کو لڑھکتا ہوا کنویں میں ہی نہ گر جائے۔ انہوں نے پیچھے سے درود احمد کو اپنے ہاتھوں کے دائرے میں بھینچ لیا اور اس کے سر منہ پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے اور زار روتے ہوئے بولے، تمہیں کیسے یقین دلاؤ کہ وہ اب مر گئی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ درود احمد نے ناقابل یقین انداز میں بابا ولی محمد کی طرف دیکھا، جو سرخ آنکھوں سے روتے ہوئے اس کو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہم سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، چلو گھر چلتے ہیں۔
درود احمد نے غیر یقینی انداز اپناتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا جو اس کا ہاتھ زور سے تھامے اس کو گھر کی جانب لے جا رہے تھے۔ تارے اور چندا نے باپ بیٹے کی دکھ بھری کہانی کو بڑے ہی تکلیف دہ انداز میں دیکھا اور اداس ہو کر اپنے اپنے سفر کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن شاید ولی محمد کی دعا نے آج ہی اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ درود احمد کا شعور اور اس کی آواز میں جو رنگ بھر دیا تھا وہ ولی محمد کے لیے بھی حیران کن تھا، کیونکہ اس نے جو سوال پوچھا تھا وہ ولی محمد کو لرزا گیا تھا۔ ابا، کیا باجی اپنی عزت بچاتے ہوئے کنویں میں گری تھی؟ درود احمد وہ بات کر گیا تھا جو کوئی ذی شعور سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن ولی محمد سکتے کی کیفیت میں اس کو گھر کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتا ہوا اندھیرا کا ہی حصہ بن گیا تھا۔ اب آگے یہ پہلی بار نہ ہوا تھا کہ کسی خوبرو لڑکی نے مزاحمت کی ہو۔ مکھن سلطان کا وار کبھی بھی خالی نہیں گیا تھا۔ اس نے جب بھی جس گھر میں نقب لگائی تھی اس کا نشانہ ٹھیک ٹھیک ہی لگا تھا۔ اب کے بار بھی اس نے جس گھر میں جھانکا تھا اس گھر کے صحن میں کھلنے والی کلی کو مسلنے کے لیے وہ شراب کے نشے میں دھت اپنے تخت پر بیٹھا ڈری سہمی اور عزت کے خوف سے تھر تھر کانپتی مہرو کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی، مکھن سلطان نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنی ٹیک چھوڑی اور اٹھنا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر دوبارہ تخت پر گر گیا۔ اس کا خاص کارندہ بابو آگے بڑھا تو مکھن نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو منع کر دیا اور خود اٹھتا ہوا بولا، وہ کیا کہتا تھا امیتابھ بچن ایک فلم میں کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل۔ ہا 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 ہا۔ اس کو شاید معلوم نہ تھا کہ نشہ شراب میں ہی ہوتا ہے اور بوتل ہی ناچتی ہے، بس اس بوتل کے روپ اور رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بابو اور ایک اور لڑکے کا کہا بلند ہوا تو مہرو اور بھی سہم گئی۔ اب تو باقاعدہ طور پر وہ رونے لگی تھی۔ مجھے جانے دے مکھن سائی، وہ عاجزی سے مکھن کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ہم غریب مزارے آپ کی رعایا ہے، سائی ہم پر رحم کرو۔ وہ آگے بڑھ کر مکھن کے پاؤں پر گر گئی۔ میرا بوڑھا باپ اور ماں مر جائیں گے سائی، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ لیکن مکھن سائی کو رحم آ جانا بہت بڑی بات تھی۔ وہ نشے میں دھت مہرو کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتا ہوا بولا، سلطان پور کے باسی ہماری رعایا ہے اور اس رعایا پر حق بھی صرف ہمارا ہے۔ اس کی آنکھیں گویا خون اگلنے لگی تھی۔ مہرو پہلے ہی کانپتی ہوئی ہرنی کی مانند اپنی جان چھڑانے کی کوشش میں رو رہی تھی، لیکن مکھن سلطان نے جب اس کے گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا تو یہ ایک دم ساکت و جامد ہو کر رہ گئی۔ وہ بت بنی مکھن کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا تھا۔ بابو اور دوسرا لڑکا بھی مہرو کی اس حالت پر حیران تھے، مگر مکھن اس کی حالت سے بے نیاز اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ بابو، تمہیں پتہ ہے آج اس مہرو کی مہندی ہے، کل اس کی بارات آئے گی، باجے بجیں گے، ڈھول تاشے اور رقص ہوگا۔ مکھن سلطان لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مہرو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا تھا، لیکن وہ مہرو کے ساتھ ہی دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ مہرو کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر گر گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ مکھن سلطان کو سنبھالا دینے کے لیے بابو آگے بڑھا تو مکھن نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ بھی مہرو کی طرف حیران مگر خوفزدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ چند لمحے پہلے اس کے سامنے کھڑی مہرو حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر زردی اور موت کا گہرا سایہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنی عزت برباد ہونے سے پہلے ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکی ہے۔ اب تو مکھن کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اب اس کا سارا نشہ ہی کافور ہو گیا تھا۔ وہ کبھی بابو کی طرف اور کبھی اپنے قدموں میں لاش کی صورت مہرو کو دیکھتا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے صحن میں لگے نلکے پر جا کر اپنا منہ اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھویا اور اپنے حواس کو درست کرتا ہوا ایک بار پھر مہرو کے پاس آیا۔ اس نے مہرو کے بے جان بدن کو ہاتھ سے ہلا جلا کر اس بات کی ایک بار پھر تصدیق چاہی کہ یہ جوان لڑکی اس کے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی، لیکن مہرو اپنی جان دے چکی تھی۔ بابو،
मक्खन के पुकारने पर आगे बढ़ा। जी मक्खन साई। मक्खन साई ने उसकी तरफ ऐसे देखा गोया वो बाबू को पहली बार देख रहा हो। अपने जहन को झटका देकर बोला, बाबू, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई शिकार हमें शिकार कर गया है। बाबू के पास बोलने को कुछ भी न था, वो सिर्फ परेशानी से अपने साई की तरफ देख रहा था। वो मेहरू के मर जाने पर बहुत खौफजदा लग रहा था। मक्खन सुल्तान की आवाज़ दोबारा गूंजी, बाबू, तुम्हें इस लाश का बंदोबस्त पहली लाशों से ज़रा मुख्तलिफ करना होगा, समझे कि नहीं? बाबू आगे बढ़ा और हाथ बांधते हुए बोला, सरकार, आप क्यों फिक्र करते हैं? बाबू ऐसे कामों में माहिर है। आप बेफिक्र होकर हवेली जाए, मैं सब संभाल लेता हूँ। बाबू के चेहरे से अब खौफ की परछाई दूर हो चुकी थी। शायद उसने सोच लिया था कि इस जवान मरजानी का क्या करना है। मक्खन सुल्तान ने एक लंबा सांस खींचकर मेहरू की तरफ देखा और बोला, बेवकूफ़ लड़की, हमारे काम ही ना आ सकी। ये कहकर मक्खन सुल्तान वहां से बाहर निकल गया और चंद मिनट बाद उसके घोड़े की तेज टापों की आवाज़ बाबू और साथी के कानों में पहुंची तो दोनों ही चौकन्ने हो गए। उन्होंने मेहरू की लाश और उसका दुपट्टा उठाया और एक बैलगाड़ी पर लाद कर मेहरू की मैयत पर कपड़ा डाल दिया और लाश गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर ले जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन गांव से गुजरने वाली ट्रेन को काफ़ी आगे जाकर रुकना पड़ा क्योंकि एक जवान लड़की ने ट्रेन के सामने लेटकर खुदकुशी कर ली थी। ट्रेन को रुकता देखकर सबसे आगे आगे भागने वालों में मेहरू का बूढ़ा बाप और जवान भाई था। बाकी सब गांव के लोग शोर मचाते हुए पटरी की जानिब भाग रहे थे। जाकर देखा तो मेहरू की लाश दो टुकड़ों में बटी पड़ी थी। सर और धड़ से अलग अलग मेहरू दो हिस्सों में बटी हुई थी, जबकि बाप और भाई गश खाकर गिर चुके थे। गांव के लोगों ने कपड़े में लाश को डाला और वापस गांव की तरफ चल पड़े, जबकि मेहरू का बाप और भाई अब होश में आने के बाद बीन कर रहे थे क्योंकि आज मेहरू की जंज आने वाली थी। घर में मेहमान भरे थे। वो रात से ही खामोश रहकर मेहरू को तलाश कर रहे थे, लेकिन पूरी रात का गुजर जाना इन पर दिन की रोशनी में कयामत बनकर तुलू होना साबित हुआ था। जनाजे में साई सुल्तान और मक्खन भी शामिल थे। आखिर को उनके मज़ारे की जवान बेटी ने पसंद की जगह शादी ना होने पर खुदकुशी जो कर ली थी। अब आगे बाद सबा का गुनगुनाना और सूरज का बेताब होकर मचलना इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ ही देर बाद जब मक्खनपुर में ज़िंदगी बेदार होगी तो हर साल के 2 दिनों की तरह इस साल और इन 2 दिनों में भी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि जलाल बाबा का उर्स जिस शायान तरीके से मनाया जाता था वो तरीका और सलीका देखने लायक होता था। कीमती गाड़ियों में दूर दूर से आए लोग इस मेले और इस उर्स से लुत्फ़अंदोज़ भी होते और अपनी अपनी मुराद भी पाकर जाते थे। लेकिन ये बात हैरत और दुख की थी कि जैसे ही उर्स का इख्तिताम होता था सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते थे और फिर पूरा साल इस मज़ार पर कोई भी ना आता था। इसकी एक तो ये वजह थी कि गांव दूर दराज के एक इलाके में वाक़ था और यहाँ आने के लिए सिर्फ ट्रेन का ही रास्ता था, या फिर जिनके पास अपनी गाड़ी होती वो कभी कभार चक्कर लगा लेता। लेकिन हर रोज़ अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना वली मोहम्मद और उनके झिल्ले बेटे दरूद अहमद का फ़र्ज़ भी था और कर्ज़ भी था, क्योंकि वली मोहम्मद के वालिद मोहतरम ही जलाल बाबा के नाम से मशहूर थे और लोगों ने इनकी रूहानियत भरी ज़िंदगी से बहुत से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए थे और ये वजह थी कि लोग इनके उर्स पर जोग दर जोग हाजिर होते थे। और जो वली मोहम्मद के मुरीद थे वो गांव के लोग या फिर वो लोग थे जो इस इलाके से बहुत ही दूर रहते थे, वो भी कभी कभार वली मोहम्मद को सलाम और मज़ार पर हाज़ी के लिए लाजमी आया करते थे। लेकिन मीडिया और दीगर इदारों में से कोई भी इस तरफ का रुख ना करता। दूर अफ्तादा गांव होने की वजह से इस इलाके पर कोई ख़ास तवज्जो ना देता भी ये भी एक तरह की हुकूमती हिकमत अमली थी, क्योंकि इस गांव के लोग ये बात समझते थे कि साई सुल्तान और उसके नौजवान बेटे मक्खन सुल्तान के होते हुए इस फ़िज़ा में उनकी मर्ज़ी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। और साई सुल्तान की बहुत सारी ज़मीन और उसकी अकड़ और गुरूर से तनी हुई गर्दन उसके पूरे ख़ानदान को हमेशा ये बावर करवाती रहती कि वो इस गांव के माई बाप है और गरीब रियाया और मज़ारें उनके
मुंह से गिरने वाला निवाला ही खाने के लायक है। शाही सुल्तान इस गांव का मालिक माना जाता था। पूरी हुकूमती मशीनरी में उसकी जड़ें खासी फैली हुई होती थी। वो हर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन जाता था, क्योंकि उसको अपनी इस ज़मीन पर किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए था जो उसके बराबर खड़ा होकर उससे बात कर सके। और उसका नौजवान बेटा मक्खन सुल्तान और उसकी माँ यानी साई सुल्तान की बीवी साई नूरुल ऐन साई से भी 2 हाथ आगे थे। वो तकब्बुर और गुरूर में गर्दन अकड़ा कर जिधर से भी गुजरती लोग अपनी नजरें झुका लेते थे। अगर किसी ने भी वडेरी नूरुल ऐन के हुक्म की अदौली की तो वो बंदा या बंदी दोबारा गांव में नजर न आए थे। अगर कोई उनको देख भी लेता तो पहचान ही ना पाता कि ये वही है जिसने वडेरी के हुक्म से सरताबी की कोशिश की थी। उसके सामने कुछ कुछ साई सुल्तान भी दबता था, लेकिन मक्खन तो उसका लाडला था। वो अपने बेटे के बारे में कोई भी गलत बात सुनने की रवादार ना थी, बल्कि वो सुल्तान को भी इस बात पर कभी कभार झिड़क देती कि वो मक्खन के कामों में अपनी टांग न अड़ाया करे। जबकि सुल्तान और नूरुल ऐन अच्छी तरह से जानते थे कि मक्खन का शौक क्या है, वो क्या करता फिरता है, लेकिन दोनों ही मियाँ बीवी का ख्याल था कि ये मक्खन का शौक है। हालांकि मक्खन की बीवी सोमिया भी बहुत खूबसूरत थी। उसका एक बेटा सानुल और एक बेटी जिसका नाम मारवी था। वो मक्खन को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि मारवी अब 6 साल की हो चुकी थी। वो अच्छी बातें करती, भागती दौड़ती और मक्खन के साथ घोड़े पर गांव का चक्कर भी लगाती थी। वो मक्खन की आंख का तारा थी तो नूरुल ऐन के दिल का करार भी थी। और सानोल के सभी शौक अपने दादा और बाप जैसे ही थे। तभी तो सानोल ज़्यादातर दादा का लाडला और मारी मक्खन सुल्तान की शहजादी है। दोनों ही दादा और बाप की आवाज़ पर भागम भाग पहुंचते, जबकि सौम्या की वो बात कम ही माना करते, क्योंकि मक्खन ने भी कभी सौम्या को कुछ ज़्यादा हैसियत ना दी थी। वो एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मक्खन की बदज़ुबानी और साई सुल्तान की बेरुखी ने सौम्या के मैके को उससे खासा दूर कर दिया था। वो कभी कभार आते भी थे तो रात भर रुकने की बजाय शाम में ही वापस जाने को तरजीह देते थे। उनकी बड़ी हैसियत सुल्तान और वडेरी नूरुल ऐन को खटकती रहती थी, लेकिन सौम्या को इस बात की इजाज़त थी कि वो जब चाहे अपने मैके जाकर अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलने जा सकती थी, और वो इस पेशकश का भरपूर फ़ायदा भी उठा लिया करती थी। और इसकी यही बात साई सुल्तान को पसंद न थी कि वो अपने मैके की फेवर में कभी कभी उसके सामने भी बोल पड़ती थी। जिंदगी ने मुस्कुराने के लिए ढोल की थाप पर रक्स शुरू किया तो सुल्तान साई को जैसे होश आ गया। वो कड़कदार लहजे में सामने खड़े होकर मज़ारों और गांव के लोगों से खिताब करने वाले अंदाज में बोलना शुरू हो गया। तुम सबको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा जलाल इस गांव की शान थे, और हर साल की तरह इस साल भी उनके उर्स में कोई कसर नहीं छोड़नी। सब लोग बड़े गौर से अपने अन्नदाता की बातें सुन रहे थे। साई सुल्तान ने गला खंखारते हुए फिर कहना शुरू किया। दूर पाट के आने वाले लोगों को हमेशा की तरह इज्जत और चाहत का एहसास होना चाहिए। किसी भी मेहमान को अगर रात को रुकना हो तो मेरी मशरिकी हवेली के दरवाजे खुले हैं। वहाँ पर मंजी बिस्तरे और बिस्तरे का भी बंदोबस्त वादा होना चाहिए। कोई भी शिकायत मुझ तक ना पहुँचे, वरना टोटे करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तकरीर गोया ख़त्म हो गई थी। सुल्तान साई का लहजा और अल्फाज हर किसी के जहन में घर बनाकर बैठ गए थे, क्योंकि हर आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी का सारा खर्चा बड़ी हवेली से ही होता था, और सब मेहमानों को लंगर भी बेहतरीन खिलाया जाता था। किसी भी मेहमान को कभी भी कोई शिकायत ना हो, ये इस गांव के हर फर्द की कोशिश होती थी, क्योंकि वो सभी जलाल बाबा के गद्दी नशीन वली मोहम्मद की दिल से कदर करते थे। और फिर ऊपर से साई सुल्तान का रौब और दबदबा ही काफ़ी था कि जिसकी भी शिकायत बड़ी हवेली तक पहुंची वो तो जान से गया। ऐसा ही एक ऐलान वडेरी नूरुल ऐन भी औरतों के इकट्ठ से कर रही थी। सभी वडेरी की बात कान खोल कर सुन रही थी, और हर बार की तरह इस बार भी हर बात पर अमल करने का अहद भी दिल ही दिल में कर चुकी थी।
ढोल ताशे बजने की आवाज़ें और बाजे गाजे ने मेले की रौनक को और बढ़ा दिया था। इस बार तो काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिखाई दे रही थी और लोग वली मोहम्मद को अकीदत से सलाम कर रहे थे। वो आजिज़ी के आला मिसाल बने मिट्टी के एक चबूतरे पर साफ सुथरी दरी और हाथ से कढ़ाई वाली चादर पर विराजमान थे। दरूद अहमद मुस्कुराकर सबको देख रहा था। कुछ लोग दरूद अहमद को भी सलाम करते और उसके हाथ चूमते तो वह हैरत से उनकी तरफ देखता, और फिर जब कोई उसकी तरफ ना आता तो वो अपना हाथ खुद ही उनके आगे कर देता, जैसा कि उसको इस काम में मज़ा आने लगा हो। शाही सुल्तान अपने लोगों के साथ घर से दरबार की जानिब ढोल के साथ चल पड़ा था। वो रास्ते में कभी कभार सर को हिलाकर अपने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश भी करता कि उसको हाल चढ़ रहे हैं, और वो अपने सर को दाएं बाएं करके झूमने वाले अंदाज में चलने लगता तो लोग उसके नाम के नारे लगाना शुरू हो जाते थे। मक्खन सुल्तान घोड़े पर आगे आगे चल रहा था। उसके आगे सानोल और मावरी बड़ी हैरत और इन्हमाक से रक्स करते हुए लोगों को देख रहे थे। मारवी कभी कभार कोई सवाल कर देती तो मक्खन सुल्तान मुस्कुरा कर रह जाता। सानोल भी बड़ी बारीक बीनी से सब कुछ देख रहा था। यूँ लग रहा था कि वो किसी चीज़ का अपने तय जायज़ा ले रहा हो, लेकिन उसने कोई भी सवाल ना किया। दरबार तक पहुंचकर मक्खन ने एक मुलाजिम को इशारा करके घोड़ा उसके सुपुर्द किया और दोनों बच्चों को नीचे उतार कर उनकी उंगलियां पकड़ी और शाही सुल्तान का इंतज़ार करने के लिए एक तरफ होकर खड़ा हो गया। गांव के लोग उनको सलाम कर रहे थे और वो गर्दन खड़ा सबको आता जाता देख रहा था। वो देख रहा था कि इस बार मेले पर काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बाबा वली मोहम्मद करनी में अपने बाप से भी आगे निकल रहा है, क्योंकि लोगों का जमगजीर और शोर होगा, बच्चों की शरारतें और औरतों का लहक लहक कर चलना इस मेले की शान को बढ़ा रहा था। शाही सुल्तान ने जैसे ही दरबार की चौखट पर कदम रखा तो बाबा वली मोहम्मद ने उठकर उनका इस्तकबाल किया, लेकिन सुल्तान शाही ने उनको बैठे रहने का इशारा किया। शहर से आए हुए दर्जनों लोग शाही सुल्तान को अच्छी तरह जानते थे। वो भी उनसे मिलने जुलने लगे थे। औरतों की जानिब अलग से एक रास्ता था जो दरबार के दूसरे दरवाजे को भी जाता था, क्योंकि कब्र की ढेरी दूसरी तरफ से भी नजर आती थी। बल्कि इन दिनों तो दरवाजे खोल दिए जाते थे। लोग अपनी अपनी मन्नतें मानने के लिए कब्र पर फूल चढ़ाते, चादरें पर चढ़ाई जाती और अकीदत की फूल निछावर करने के लिए कव्वाल और नात खानों के ग्रुप अलग अलग बैठे अपने अपने अंदाज में बाबा जलाल की रूह को एसाले सवाब करने के लिए जुदा गाना, शायरी और बेहतरीन लबो लहजा इख्तियार करके खराज अकीदत पेश करने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे थे। लोग कव्वालियों पर झूम रहे थे, जबकि एक तरफ सनाखानों की टोली ताजदार मदीना के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए महू थी। दरबार शरीफ को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया गया। वली मोहम्मद और शाही सुल्तान के साथ साथ शहर से आए आला हुकूमती अहदेदारों ने भी बाबा जलाल की कब्र की ज़ियारत की और सलाम के साथ साथ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ भी की गई। झूले वालों को पैसे पकड़ने की फुर्सत न मिल रही थी। जब नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो अजान पढ़ी गई और फिर वली मोहम्मद की अमामत में वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बाजमात नमाज अदा की। फिर शाही सुल्तान ने सबको लंगर पेश करने के लिए तयशुदा तरीक़ेकार के तहत सबको खाने की दावत दी। इतने अच्छे इंतज़ामात पर सभी लोग अशश कर रहे थे और मक्खन शाही और शाही सुल्तान को दुआएं भी दे रहे थे। दूसरी तरफ वडेरी साई नूरलैन भी औरतों में पेश थी। वो भी अपने रख रखाव और तकब्बुराना अंदाज की वजह से शहरी औरतों में मौज़ूए बहस बनी हुई थी। लेकिन सभी अच्छे और बेहतरीन इंतज़ामात होने की वजह से शहरी औरतों को वडेरी के तकब्बुराना अंदाज और लहजे पर ज़्यादा बात करने का मौका ना मिल रहा था। वो दरबार और इर्द गिर्द में फैले हुए खेत खलियान में निकल गई और अपने दिलों को गाँव की कुदरती हुस्न इम्तिजाज में रंगने के साथ साथ फूलों और ताज़ा अजनास की खुशबू से भी महसूर कर रही थी। दूर दराज से आए लोगों ने असर की नमाज अदा करने के बाद वली मोहम्मद से इजाज़त तलब करके जाना शुरू कर दिया था। शाही सुल्तान और मक्खन साई भी दरबार से वापस बड़ी हवेली पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो मुसाफिर मेहमान रात गुजारना चाहे उनके लिए दरबार से चंद सौ गज के फासले पर कायम हवेली में रात गुजारने का बंदोबस्त भी है। शाम तक ये मेला ठेला चलता रहा और शाम का अंधेरा होते ही जब साए
سائے بڑھنے لگے تو لوگ بھی گھٹنے لگے تھے۔ بڑی بڑی شاندار گاڑیاں جا چکی تھی، شہری مہمان ہمیشہ کی طرح واپس ہو چکے تھے۔ ولی محمد اور درود احمد دربار کے پاس ہی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ دربار پر کیے گئے انتظامات کو سمیٹنے کے لیے بابا جیسے لوگ اپنے کام میں مشغول تھے۔ بابا! درود احمد کی آواز سن کے ولی محمد چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہو درود احمد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ولی محمد اس بات پر بھی حیران تھے کہ درود احمد نے ان کو پکارا ہے۔ وہ پورے جی جان سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ بابا، یہ درود کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سوال چھوٹے سے دماغ والے درود احمد نے کیا تھا۔ اس کو سمجھانا بہت مشکل تھا، کیونکہ ولی محمد جانتے تھے کہ اس کا شعور نارمل بچوں کی طرح کام نہیں کرتا، لیکن یہ سوال کوئی بھی باشعور بچہ نہ کر سکتا تھا۔ ولی محمد نے ایک لمبی سانس اندر کی جانب کھینچتے ہوئے اس کو ٹالنا چاہا۔ درود احمد میری جان ہے۔ وہ بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ ولی محمد کو ایک دم محسوس ہوا کہ وہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ نہیں رہا ہے اور نہ ہی کند ذہن ہے، بلکہ وہ ایک باشعور انسان بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ولی محمد ان کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے منہ موڑ کر بولے، آج تو سائی سلطان نے کمال ہی کر دیا تھا، بڑا اچھا انتظام کیا تھا، سبھی مہمان خوش خوش واپس گئے ہیں۔ اپنے تئیں وہ درود احمد کے سوال کو ٹالنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہ گھوم کر دوبارہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، یہ محبوب کیا ہوتا ہے بابا؟ اس بار ولی محمد چونکے بنا نہ رہ سکے۔ وہ بیٹے سے نظر نہ چرا سکے اور اس کی آنکھوں میں وہ کچھ تلاش کرنے لگے۔ جو کچھ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا یا آج اس نے سیکھا اور سنا تھا، ان کو بیٹے کی آنکھوں کے پیچھے وہ سچائی نظر آنے لگی جو ان کے خانوادے کی وراثت تھی۔ وہ سب کچھ جو ولی محمد کو ان کے باپ کی جانب سے ملا تھا، وہ اب کچھ کچھ درود احمد کی آنکھوں میں جھلکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دھوک سے اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولے، یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ ایسی باتیں کرو؟ وہ ایک بار پھر ٹال کر منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولے، سو جاؤ، کل بات کریں گے، مجھے یہ سب کچھ اس نے بتایا ہے۔ درود احمد نے جب یہ کہا تو ولی محمد تڑپ کر مڑے اور اس کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے والے انداز میں بولے، کس نے بتایا ہے؟ بولو درود احمد، یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہے؟ درود احمد کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ وہ خاموش رہا تو ولی محمد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اس کی خاموشی کو سہ نہ پا رہے تھے۔ ان سے چپ نہ رہا گیا۔ بولتے کیوں نہیں ہو، کس نے بتایا ہے؟ اب درود احمد آہستگی سے چلتا ہوا اپنی چارپائی کے پاس پہنچا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا تو ولی محمد اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھے تو درود احمد ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے گناہگار کر رہے ہیں نا؟ ولی محمد نفی میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کو ایک بار پھر کندھوں سے پکڑ کر پوچھا، میری بات کا جواب دو درود احمد، تمہیں کس نے یہ اتنی بڑی بات بتائی ہے؟ درود احمد نے چھت کی جانب منہ اٹھا کر اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھا دی اور بولا، اس نے جو اوپر بیٹھا ہے۔ ولی محمد ایک مجسمے میں تبدیل ہو کر اس کو دیکھے جا رہے تھے جو پرسکون دکھائی دے رہا تھا، اور اپنی چارپائی پر جا کر لیٹا تو آنکھیں اس طرح بند کر لی کہ جیسے کافی دیر سے سو رہا ہو۔ ولی محمد نے چھت کی جانب دیکھا تو نگاہ آر پار ہوتی ہوئی ہواؤں، فضاؤں اور خلاؤں کو چیر کر عرش الہی پر جا پہنچی، مگر پھر جلد ہی محمد ولی تیورا کر گر پڑے۔ درود احمد نے آنکھیں کھول کر اپنے باپ کو دیکھا اور اٹھ کر ان کے کانپتے جسم پر ایک لحاف ڈال دیا۔ اب آگے۔ اماں، آپ کو پتہ ہے ماروی کے پاس بہت سارے کھلونے ہیں۔ بھائی مراد کی بات سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اندر سے کانپ گئی تھی، سہمی آواز میں بولی، تمہیں کیسے پتا کہ ماروی کے پاس بہت سے کھلونے ہیں؟ اس نے اپنا شک نکالنے کے لیے پوچھ لیا۔ تم کس ماروی کی بات کر رہے ہو مراد کھلکھلا کر ہنستا ہوا بولا، کر لو بات باجی، زلیخا سمجھا ذرا اماں کو کہ پورے گاؤں میں ایک ہی تو ماروی ہے۔ زلیخا بھی اس بار فکر مندی سے چھوٹے بھائی کو دیکھتی ہوئی بولی، تم سائی مکھن کی بیٹی کی بات کر رہے ہو نا؟ مراد بے فکری سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کچے گھڑے سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے بولا، تو اور کیا وہی ماروی ہے، سچ بتاؤ تو وہ میری دوست بھی بن گئی ہے۔
शमरोज भी टांगे लटकाए चारपाई से उनकी बातें सुन रहा था। वो भी एकदम बोल पड़ा, मुरादे पुत्र, वो वड्डे लोग हैं, हम बहुत छोटे हैं पुत्र, उनकी कमी है हम। भला एक मालिक की अपने कमी के साथ क्या दोस्ती हो सकती है? ना पुत्र, ना कर ऐसी बातें। भागी उसको अपने पास बिठाकर समझाने लगी। जुलेखा ने अपनी तवज्जो किताबों से हटाकर छोटे भाई पर मरकूज कर ली थी। वो अम्मा भागी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। ये बड़े लोग हैं, ये किसी के दोस्त नहीं होते, तू भी बाज आजा मेरा बेटा। वो कुछ कहना ही चाहता था कि जुलेखा बोल पड़ी, ना तुम मुझे ये बताओ, तुम बड़ी हवेली में क्या लेने गए थे जो तुमने मारवी बीबी को देख लिया? मुराद उसकी बात सुनकर कहकहा लगाता हुआ बोला, लो कर लो बात, मारवी बीबी तो वो तो अभी मेरी हानि है, मेरे बराबर की उम्र है उसकी, और तुम उसको बीबी कह रही हो। वो फिर हंसने लगा तो शमरोज ने खांसी करते हुए कहा, पुत्र मेरी गल को समझने की कोशिश कर, तेरी बाजी ठीक कह रही है, वो उम्र में छोटी है, तो क्या हुआ, पर पुत्र जी उसका रुतबा तुमसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मुराद की समझ में बात ना आ रही थी। वो दलील देते हुए बोला, अगर उसका रुतबा बहुत बड़ा है तो फिर उसने मुझे बड़ी हवेली क्यों बुलाया था? अब्बा जी, आप ही दसो भला। क्या 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 कहा तुमने? मारवी बीबी ने तुम्हें खुद बड़ी हवेली बुलाया था? भागी चौंक सी गई तो वो बेख्याली में बोला, हाँ हाँ, मुझे खुद मारवी बीबी ने बुलाया था, और वहाँ पर हमारे पास मक्खन साई भी मौजूद थे, हम दोनों खेल रहे थे। मक्खन साई का सुनकर तो भागी ने कांपती हुई नजरों से जुलेखा की तरफ फिर शमरोज की तरफ देखा तो दोनों की नजरें झुक गई। लेकिन शमरोज ने मुराद से मजीद कुरेदते हुए कहा, मक्खन साई ने भी कोई बात की है तुमसे? मुराद अब रोटी खाता हुआ बोला, नहीं, बस कुछ खास नहीं। हाँ, एक बात याद आ गई मुझे। मुराद का अंदाज़ा ऐसा था गोया ये बात उसको अब तक याद ही क्यों नहीं आई थी, और ये अहम तरीन बात रह जानी थी। सभी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए तो बोला, मक्खन साई ने पूछा था, ओए मुरादे, तेरी बाजी कौन सी क्लास में पढ़ती है आजकल? मुराद खुद ही अपने हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगा। फिर बोला, लो कर लो बात भला, वो बाजी का क्यों पूछने लगे? बड़े लोग हैं जी, बड़े लोग। वो ये कहकर रोटी खाने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन भागी और शमरूज की सांस लग रहा था कि हलक में अटक गए हो। उनकी परेशानी को भांपते हुए जुलेखा उठकर भागी की गोद में चली गई। उसका अंदाज़ा ऐसा था कि वो खुद को किसी भेड़िए के खौफ से छुपाने के लिए अपनी माँ की आगोश में आ गई है, और अब वो खुद को महफूज तस्वुर कर रही है। भागी और शमरोज अपने इन दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की तगोदो में मसरूफ़ थे। शमरोज साई सुल्तान का कामा था, जबकि उसकी माड़ी मोटी ज़मीं पर भी सुल्तान साई ने कब्जा कर रखा था। भागी घर से कम ही निकलती थी, लेकिन शोमई किस्मत के एक दिन वो जुलेखा को स्कूल से लेकर घर आ रही थी कि रास्ते में उसकी मुठभेड़ साई मक्खन से हो गई। वो सामने से आते हुए साई मक्खन को देख रही थी। वो घोड़े पर सवार उनकी तरफ ही आ रहा था। भागी ने दूर से ही जुलेखा को अपने पीछे कर लिया था। वो समझ ना सकी थी, लेकिन माँ के पीछे पीछे चलने लगी तो एक खुली जगह पर मक्खन साई ने उनको रोक लिया। वो घोड़े को दोनों माँ बेटी के इर्द गिर्द आहिस्तगी से घुमाने लगा। वो सरतापा भागी को घूर रहा था, और भागी उसकी नज़रों की तपिश महसूस करती हुई खुद में सिमटी जा रही थी। किसी को लाल मिल जाए और वो अपने घोड़े या गधे की गर्दन में डाल दे तो ये लाल के साथ ज्यादती है। उसकी बात को समझते हुए भागी ने झट से उसको सलाम कर दिया। सलाम छोटे साई, ये कहकर वो जल्दी से जुलेखा का हाथ पकड़कर उसको खींचने वाले अंदाज में वहां से लेकर घर की जानिब भागने वाले अंदाज में घर पहुंची तो उसकी सांस धोखने की तरह चल रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को पुरसुकून किया और पानी के 2 गिलास गटागट पी गई। उसकी एक कैफियत देखकर शमरोज भी हैरानी से बोला, खैरियत है भाग भरी, कुछ परेशान लग रही हो? भागी ने उसकी तरफ देखकर फिर एक तरफ खड़ी जुलेखा को देखा, मगर कुछ बोलने की बजाय उसने जुलेखा और शमरोज के सामने
چنگیر میں روٹی اور سالن ڈال دیا، پھر گھڑے سے پانی نکال کر 2 گلاس ان کے سامنے رکھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شمروز اس کی اس کیفیت کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھ کر زلیخا سے بولا، چل میرا پتر روٹی کھا بسم اللہ پڑھ کے، یہ تو وہی جھلی ہے۔ زلیخا نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے شمروز کو بتایا کہ کس طرح آج چھوٹے سائیں نے ہمارا راستہ روک لیا تھا اور پھر اماں سے عجیب عجیب باتیں بھی کی تھی۔ شمروز زلیخا کی زبانی وہ باتیں سن کر اندر بھاگی کے پاس گیا تو وہ رو چکی تھی۔ شمروز ہمیں گاؤں چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی آواز رند گئی تو شمروز اس کو دلاسا دینے والے انداز میں بولا، وہ ہمارے اندھ داتا ہے بھاگی، اگر چھوٹے سائی نے تمہیں کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو اس میں رونے اور یہاں وڈا فیصلہ کرنے کی کیا تک ہے؟ بھاگی سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی، وہ ہمارے انداتا ہے یا ہم ان کو کھلاتے ہیں؟ وہ ہمارا خون چوستے ہیں، ہمیں سارا دن گدھوں کی طرح ہانکتے ہیں اور راتوں کا ہماری عزتوں کو گدھوں کی طرح نوچتے ہیں۔ شمروز یہ بات سن کر کانپ گیا مگر خود پر قابو پاتا ہوا بولا، شی، خبردار اگر تم نے اپنی لمبی زبان سے ایک لفظ بھی اس طرح کا نکالا تو جانتی نہیں ہے کیا انجام ہوگا۔ اس لیے تو زلیخا کے ابا کہتی ہوں یہ گاؤں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہیں دور چلے جاتے ہیں، میرا نہیں تو ان دونوں معصوموں کا ہی خیال کر لو۔ شمروز نے فکر مندی سے باہر بیٹھی زلیخا کو دیکھا اور پھر بھاگی کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، کچھ نہیں ہوتا ستیئی خیرانی، وہ میری دہی ہے۔ سائی سلطان زلیخا کو اپنی دہی کہتا ہے، ایسی ویسی کوئی بھی گل نہیں ہے جو تیرے ذہن میں ہے، وہ سب خرافات ہے، اپنا ذہن صاف کر لے۔ بھاگی، وہ تو اچھے لوگ ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو بھلا مہرو کے ساتھ ان اچھے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بھاگی یہ کہہ کر شمروز کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تو بھاگی کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گیا، لیکن ایک کمزور سی دلیل دینے سے باز نہ آیا۔ اس نے خودکشی کی تھی۔ سارا پنڈ یہی کہتا ہے کہ اس کو اپنا دلہا پسند نہیں تھا، لیکن جب وہ زلیخا سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوانے آئی تھی تو بہت خوش تھی۔ وہ اپنے ہونے والے دلہے کی باتیں میرے ساتھ کرتی جاتی اور ہنستی جاتی تھی۔ پھر ایسا کیا ہو گیا زلیخا کے ابا کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں سے لے لی؟ شمروز سے بات بن نہ پا رہی تھی، وہ بار بار باہر زلیخا کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا کہ وہ ان کی باتیں نہ سن لے۔ چل بس کر دے اب، ان باتوں کا کیا رکھا ہے، ان میں سائی کو لینا دینا پرائی باتوں سے ہے۔ بھاگی تڑپ کر بولی، پرائی باتیں؟ وہ اس پنڈ کی دہی تھی، پورے گاؤں کی لاش تھی۔ مہندی کی رات بیچاری گم ہوئی اور تڑکے سویرے اس کی لاش ٹکڑوں میں ریل گاڑی کے پاس سے مل گئی۔ کوئی رمز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ شمروز بھاگی کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا، بس وہ خاموش ہو کر باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد ایسا کوئی بھی واقعہ نہ ہوا تھا، لیکن اب مراد نے کئی کہانی سنا دی تھی کہ چھوٹا سائی زلیخا کی تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بات نے بھاگی اور شمروز کو پریشان کر دیا تھا، کیونکہ مہرو کی موت کوئی پرانی بات نہ تھی۔ اب آگے ولی محمد گھر کے کچے صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جبکہ درود احمد ان کے پاس ہی نیچے زمین پر بیٹھا بڑے غور سے تلاوت سن رہا تھا۔ وہ کبھی بابا کی طرف اور کبھی زمین کی طرف اور پھر کبھی جوش میں آ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتا، لیکن ولی محمد اس کی سب حرکات سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر درود احمد کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے چہرے پر بھی پھونک ماری تو مسکرا کر آنکھیں بند کر کے بولا، سکون مل جاتا ہے بابا۔ ہاں درود احمد، یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں برکت اور نفع ہی نفع ہے۔ وہ قرآن کریم کو جلد ان کے جلدان میں بند کرتے ہوئے بولے تو ایک اور سوال درود احمد کی طرف سے ان کو سننے کو ملا،
بابا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے؟ ولی محمد کل رات سے اس سے ڈرے ڈرے سے خود کو محسوس کر رہے تھے، کیونکہ کل سے پہلے کبھی کبھی بات کرنے والا درود احمد کل سے اچانک بہت باتیں کرنے لگا تھا، اور باتیں بھی ایسی کہ جو عقل اور شعور رکھنے والے کسی بھی استاد کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ ولی محمد کو اچھی طرح یاد تھا کہ درود احمد ذہنی معذور نہ تھا تو شعور بھی نہ رکھتا تھا کہ دنیا کے بارے میں کوئی بات کر سکے یا پھر دین کی ہی ایسی باتیں کرنے لگے کہ وہ ولی محمد کو ہی لاجواب کر دے۔ لیکن کل سے اس کی طبیعت میں جو بدلاؤ وہ محسوس کر رہے تھے وہ خوفناک بھی تھا اور کافی فکر مندی والا بھی تھا۔ وہ اس کو مطمئن کرنے والے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولے، جب ہمارا دل چاہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے، اور جب ہمارا دل چاہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو اس کے اپنے پیارے محبوب محمد تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ وہ چونک کر بابا کو دیکھنے لگا کہ جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ اٹھ کر سامنے کھڑا ہوا تو ولی محمد سمجھ گئے کہ اب اس کی ترکش سے آنے والا سوال ایک تیر بن کر ہی آئے گا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ بولا، یہ محبوب کون ہوتا ہے؟ ولی محمد کے دماغ کی چولیں اس سوال نے ہلا کر رکھ دی تھی، کیونکہ درود احمد کبھی بھی اتنی باتیں یاد رکھنے والا نوجوان نہ تھا۔ وہ تو کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی سوال ٹھیک سے نہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے رات والی بات ابھی تک ازبر یاد رکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ذہنی طور پر خود کو مضبوط کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقت تھی؟ یہ بات ابھی ولی محمد کے لیے معمہ سے کم نہ تھی۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کو چاہا جائے، جیسے آپ اللہ کو چاہتے ہو۔ وہ جھٹ سے بولا تو ولی محمد کانپ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ پھر بولا، اس کا مطلب کہ اللہ آپ کا محبوب ہے؟ ولی محمد رونے لگے تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہنے لگے، اللہ کریم، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے عاجزی کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ میرے مالک، میرا بھرم رکھنا۔ یہ تو کملا ہے، جھلا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کون سی بات کب اور کہاں کرنی ہے۔ میں اس قابل کہاں ہوں کہ تجھے اپنا محبوب کہوں؟ میرے پلڑے میں سوائے غلطی اور ندامت کے کچھ نہیں ہے۔ میری آبرو اور عزت کا بھرم رکھنا میرے مولا، میرا بھرم رکھنا۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تو درود احمد نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ اس طرح لوٹنیاں کھانے لگا تھا جیسے کوئی بلی کا بچہ اپنے مالک کے ساتھ لاڈ کرتا ہے۔ بابا، مجھے پتا ہے میں نے آپ کو دکھ دینے والی بات کی ہے، مجھے معاف کر دو بابا۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ کر ہو رہا تھا تو ولی محمد کے آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ وہ پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، میں آپ کو کبھی بھی دکھی نہیں کروں گا بابا۔ ولی محمد نے اپنے پاؤں اس سے چھڑانے کے لیے نیچے اپنا سر کیا تو اس نے اپنا منہ اٹھا کر ان کا منہ چوم لیا اور خوش ہوتا ہوا بولا، اب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ ولی محمد نے نیچے بیٹھ کر اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پیار سے ایک چپت اس کے نرم گال پر لگاتے ہوئے بولے، تم باز نہیں آتے، مجھے رلاتے ہو، میں تمہاری شکایت تمہاری اماں جان سے کروں گا۔ ولی محمد کا خیال تھا کہ اس کا ذہن بڑھ جائے گا، کیونکہ کافی دنوں سے اس نے اپنی اماں جان کا ذکر نہ کیا تھا، لیکن ان کی یہ خام خیالی ہی رہی۔ اس نے اماں جان کا ذکر کرنے کی بجائے جو کہا وہ ولی محمد کو بھی لرزا گیا تھا۔ مجھے آنے والی بارش کی قسم بابا، میں آپ کو تنگ نہیں کیا کروں گا، بس سوال تو پوچھتا ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے صحن سے باہر نکل گیا تو ولی محمد نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں دور دور تک بادلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ نیلے رنگ کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا آسمان سورج کی چمکتی دمکتی دھوپ میں آنکھوں کو بھا رہا تھا۔ جھلا ہی ہے، بھلا بارش کا کیا تک بنتا ہے، نہ موسم ہے نہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ایک آواز نے ان کو چونکا دیا، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ بارش کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ولی محمد چونک کے آواز کی سمت دیکھنے کی ناکام کوشش میں پریشان ہو گئے اور ندامت سے سر جھکا لیا اور قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے لگا کر زار و زار رونا شروع کر دیا۔
بندہ بشر ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، حقیر ہوں، پر تقصیر ہوں، گناہ گار ہوں مولا، تیری بخشش کا طلبگار ہوں مولا، معاف فرما دے، معاف فرما دے، تیرے راز تو ہی جانتا ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، تیری رضا میں دخل دینے کی جرت کر بیٹھا ہوں، معاف فرما دے۔ اس کی گریہ زاری جاری تھی کہ باہر بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز نے ان کو چونکا دیا۔ انہوں نے قرآن کریم کو اونچی جگہ پر بنی ہوئی طاق میں رکھا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو کالے گھنگریالے بادلوں نے آن کی آن میں نیلگو آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور بجلی کڑکنے لگی تھی۔ دن کے وقت رات کا سماں ہونے پر ان کو درود احمد یاد آیا۔ وہ کہاں نکل گیا تھا؟ بارش تو بہت برسنے والی تھی لیکن درود احمد کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ فکر مندی سے التجائے انداز میں اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے بولے، الہی میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا، اسے میں نے تیرے سپرد کیا مولا۔ بارش نے برسنا شروع کر دیا تو انہوں نے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی اٹھا کر چھت کے نیچے رکھی اور بھی ضروری سامان اٹھا کر بارش سے محفوظ جگہ پر رکھنا شروع کر دیا۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہوا تو وہ درود احمد کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ ابھی چند لمحے قبل تو آسمان نیلے رنگ بکھیر رہا تھا لیکن اب سیاہ اور گھنگور رات نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں اس طرح لے رکھا تھا کہ دن کا وجود ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ہمارا ہے، ہم جانے اور وہ جانے، یہ آواز ولی محمد کو اپنے پاس سے ہی آئی محسوس ہوئی تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولے، وہ اتنا بھار اٹھا نہیں سکے گا، کبھی تم بھی تو یہی تھے۔ ولی محمد کی نگاہیں جھکی کی جھکی رہ گئیں، آنکھوں نے آنسوؤں کے نذرانے پیش کر کے سنائی دینے والی آواز پر حق سچ کی مہر لگائی تو پھر آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا، کس کو کتنا، کب اور کیا دینا ہے، اس پر اعتراض کرنے والے تم کون ہو؟ میری کیا بساط، میری کیا مجال، میری کیا حیثیت اور میری کیا اوقات کہ اللہ کریم کی تقسیم پر اعتراض کروں؟ یہ تو اس کی تقسیم ہے، میں بھی تو اسی کی تقسیم پر راضی و متفق ہوں۔ اعتراض کرنے کی میری جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کریم کی ہر قسم کی تقسیم پر متفق اور راضی ہوں، بے شک اس کی عطا اپنے بندوں کو خود چنتی ہے۔ بارش کے زور میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ولی محمد نے دیکھا کہ درود احمد گھر کا دروازہ کھول کے صحن میں داخل ہوا ہے تو اس کی آنکھیں خوف اور دہشت کی شدت سے پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ ولی محمد کو دیکھ کر دوڑنے والے انداز میں ان کی جانب بھاگا لیکن صحن میں گر پڑا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ولی محمد اس کی یہ حالت دیکھ کر بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب بڑھے اور اس کو اپنے بازو میں اٹھا کر گرتے پڑتے اندر کمرے میں لے گئے۔ اس کا پورا جسم بارش کی پانی سے گیلا ہو گیا تھا اور وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جبکہ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ سردی دور دور تک نہ تھی لیکن درود احمد کا ہولے ہولے ہلنے والا وجود ولی محمد کو پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے دودھ گرم کرنے کے لیے چولہے کے نیچے لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دی اور دودھ کی دیگچی چولہے پر چڑھا دی۔ وہ درود احمد کے پاس پہنچ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس پر اللہ کی کلام پڑھ کر دم کرنے لگے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ درود احمد کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ انہوں نے سننے کی کوشش کی لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد درود احمد کے ہونٹ متحرک ہوئے تو ولی محمد نے اپنا سر جھکا کر اپنے کان اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیے تو بڑبڑا رہا تھا، ایک اور باجی کنویں میں، باجی۔ ولی محمد اس کی بات سمجھ کر یہ بھول گئے کہ وہ دودھ ابل کر دیگچی سے باہر گر گیا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، ضرور پوری سنیے گا، آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی۔ اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبا دے اور ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔